یہ ہے قرآن. باقی تو فن ہے. آپ نے ڈاکٹری سیکھ لی، کمپیوٹر سیکھ لیا، تو کیا سیکھا آپ نے؟ دنیا ہی کا کچھ آپ نے یعنی دنیا کو استعمال کرنا آپ نے سیکھا ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. علم جسے آپ کہتے ہیں وہ علم نہیں ہے، وہ فن ہے. علم قرآن ہے اور اللہ کے رسول نے جو بیان کیا ہے وہ دونوں ایک ہی چیز ہے. قرآن اور حدیث یہ ایک ہی چیز ہے. وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات سننے اور ماننے کے لیے تیار ہیں؟ تو بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. نہ ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ماننا تو پھر الگ بات ہے نا، مطلب وہ تو ایک جب آپ سنیں گے ہی نہیں. دیکھیں اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ظاہر کے دھوکے کا شکار ہو چکے ہیں اور دنیا کو ہم نے حقیقت یعنی دنیا کو یا حاصل دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اور قرآن کی زبان میں ہم دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں. دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے کہ دنیا حقیقت ہے اور حاصل دنیا بھی حقیقت ہے. آپ دیکھ لیں بعض اوقات کوئی شادی کر لے، اولاد نہیں ہوتی تو کتنی پریشانی ہو جاتی ہے. 3 سال ہو گئے، بھئی کوئی خوشخبری سناؤ. نہیں ہے بھئی خوشخبری. تو یعنی صرف میں آپ کو یہ توجہ دلا کہ دنیا کا فائدہ یا اس کا نقصان ہم نے حقیقت سمجھ لیا. تو کام کر رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے مثال کے طور پہ، یا کام نوکری ہے، کم تنخواہ ہے، یا کاروبار ہے، منافع کم ہو رہا ہے، آپ کی توقعات پوری نہیں ہو رہی، آپ اس میں نہ مکان بنا سکتے ہیں اور گھر کے خرچے بھی مشکل سے چل رہے ہیں، تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں بعض اوقات منہ لٹک جاتے ہیں اور پریشانی، نوکری خطرہ پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے ڈاؤن سائزنگ شروع ہو جائے اور کوئی گولڈن پیکج بھی نہ ہو، تو پھر تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. یہ عام طور پہ مطلب، یا آپ کا ایک بچہ ہے، 2 بچے ضائع ہو چکے ہیں، ایک بچہ رہ گیا ہے، 2 مہینے بعد وہ مر جاتا ہے، 2 مس کیریج ہو گئے ہیں، وہ جو بچہ ہے وہ 1 مہینے بعد مر جاتا ہے، تو حالت غیر ہو جاتی ہے. یہ عام طور پہ مطلب آنسو ٹپکنا بند ہی نہیں ہوتے، غم بند ہی نہیں ہوتا. یہ دیکھیں سارا دنیا کا دھوکہ لگ جائے نا تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. یا آپ کو بہت اچھی نوکری مل جائے، بہت اچھے کاروبار چمک جائے اور گاہکوں کی بھیڑ ہو، آپ بس ذہنی طور پر خوش رہنا شروع کر دیتے ہیں، خوشی سے اترانا شروع کر دیتے ہیں، یا آپ کا دل بس آ رہے ہیں بھائی گلک بھر رہی ہے. تو دراصل دنیا کی زندگی کا دھوکہ اس وقت لگتا ہے جب انسان سوچ و بچار نہیں کرتا. تو عام طور پہ دیکھیں ہماری روح جو ہے وہ مغلوب ہے، جسم غالب ہے، ہماری جو عقل ہے تو وہ اگرچہ محدود تو ہے، یعنی جو اس کے حواس خمسہ سے باہر ہے وہ اس کا یقین تو نہیں آتا، لیکن عقل اتنی ہے کہ آپ کو وہ پتہ بتا دیتی ہے کہ بھئی اس کے علاوہ بھی کچھ ہے اور ہونا چاہیے. تو بہرحال میں اپنے موضوع میں نے جو کہا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں قرآن کو آپ دیکھ لیں، صدیاں ہو گئیں قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. قرآن فہمی کی آج ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ یہ یعنی سرچشمہ ہے
علم یہ ہے قرآن، باقی تو فن ہے. آپ نے ڈاکٹری سیکھ لی، کمپیوٹر سیکھ لیا، تو کیا سیکھا آپ؟ دنیا ہی کا کچھ آپ نے یعنی دنیا کو استعمال کرنا آپ نے سیکھا ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. علم جسے آپ کہتے ہیں وہ علم نہیں ہے، وہ فن ہے. علم قرآن ہے اور اللہ کے رسول نے جو بیان کیا ہے وہ دونوں ایک ہی چیز ہے. قرآن اور حدیث یہ ایک ہی چیز ہے. وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. لیکن قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، پس پش ڈال دیا ہے. ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. آج کا بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرتے دم تک آج کے مسلمان کے دل میں قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، قرآن فہمی کی. تو ایک تو ناظرہ ہے، ٹھیک ہے، آپ بڑا کمال سمجھتے ہیں بچہ میرا قرآن پڑھ رہا ہے، لمبے چوڑے پروگرام بننے لگتے ہیں جب ختم شریف ہوتا ہے. بس اس حد تک ہے، بس قرآن کے الفاظ یہ پڑھنا سیکھ جائے بس. اول تو وہ بھی ایک رسم ہی ہے کہ بھئی ایک ہم سبکی سمجھتے ہیں کہ میرے بچے کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. یعنی معاشرے میں ایک سبکی سمجھا جاتا ہے. یعنی اگر آپ نہ سمجھائیں تو آپ کا ذہن ایسے بن گیا ہے کہ قرآن تو لازمی پڑھانا ہے. مسجدیں بڑی ہوئی ہیں، بچے لہک لہک کے اونچی آواز میں جو بھی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو الفاظ تک ہمارا یعنی رویہ آپ دیکھ لیں، قرآن کے لیے ہمارا رویہ بس یہی ہے. تو دیکھیں دنیا کا اگر دھوکہ لگ گیا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا کا جب آپ کو دھوکہ لگ گیا تو پھر آپ کے لیے قرآن کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. یہ ایک سادی سی بات ہے، اور اس میں کوئی ایسی پیچیدہ بات نہیں ہے کہ اس میں آپ بہت ذہن پر زور ڈالیں. دنیا کا دھوکہ، اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ مجھے دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے کہ نہیں لگا، تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی اہمیت آپ کے ذہن میں کیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو آج کا مسلمان ہے اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ دیکھ لیں عام، مطلب میں ایک بعض اوقات مثال آپ کو دیا کرتا ہوں، رشوت ہے، کرپشن ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے. رشوت لینا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے پاکستان کا جس میں رشوت نہ لی جائے. ہر جگہ رشوت ہے، کام چوری ہے. آپ دیکھ لیں سرکاری اسپتال، یہ کرپشن کیا ہے کہ آپ جو آپ کا حق ہے وہ آپ ادا نہیں کر رہے یا بیجا طور پہ اپنا حق لے رہے ہیں. سرکاری اسپتال کا جو ڈاکٹر ہے اس کا رویہ اسپتال میں کچھ ہوتا ہے اور ذاتی کلینک میں کچھ ہوتا ہے. جو وہ فیس لے کے مریض کے ساتھ بیہیو کرتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے اس سے. وہ تو یعنی خانہ پوری کے لیے اسپتال میں بیٹھتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. عام طور پہ آپ دیکھ لیں، بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیوں آخر اللہ اور اس کے رسول کی بات کی آپ کی نظر میں اہمیت کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا ہے، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما فقد فاز فوزا مبینا. جس نے بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا. واضح کامیابی اللہ تعالیٰ نے کہا. تو ہمارے لیے اہمیت نہیں ہے. کامیابی کا جو تصور ہے ہمارے ذہن میں وہ دنیا کی کامیابی ہے. اچھی نوکری ہو، اچھا کاروبار ہو، اچھا یہ ہو. آپ دیکھ لیں ہماری ساری ذہنیت اسی طرف ہے. جو بچہ دنیا میں آتا ہے وہ مرتے مر جاتا ہے، لیکن خیالی دنیا سے وہ جان نہیں چھوڑا سکتا. یعنی اس کے دل مرتے دم تک اس کا دل دنیا کی محبت سے سرشار ہوتا ہے اور اللہ کی محبت سے خالی ہوتا ہے. دو محبتیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ دو محبتیں ایک دل میں یکجا نہیں ہو سکتی.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. آپ اپنا خود احتساب کریں، آپ کے دل میں کس چیز کی محبت ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت، ہمارے دل اس سے خالی ہے. ہمارے دل میں ایک ہی خیال ہے، وہ دنیا کا خیال. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.